یمن پر ارباط اور ابرہہ یہ حملہ کرنے کے بعد ارباط تقریباً 20 سال تک یمن پر حکومت کیا تھا. پھر اس کے بعد ان کی دونوں فوجیں آمنے سامنے کی بات ہوئی تھی تو یہ لوگ کہتے کہ بھائی سنگل ہم لوگ کھیل لیتے ہیں, جو جیتے گا وہی حکومت کرے گا. بہرحال اب یہ ہوا, ہماری بات یہ آئی کہ وہ نجاشی بادشاہ کے پاس ایک لیٹر لکھتا ہے اور یمن کی مٹی بھیجتا ہے اور خون بھیجتا ہے اور اپنی پیشانی کے بال بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, میں آج بھی آپ کا غلام ہوں اور آپ کے حکم کا پابند ہوں, آپ کا باغی نہیں ہوں. ہاں آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یمن کی زمین کو اپنے پیروں سے روندیں گے, میں مٹی بھیجا ہوں اسے زمین پہ ڈال کے پیروں سے روند دے. آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ میرے پیشانی کے بال کاٹیں گے تو میں آپ کو اپنے پیشانی کے بال کاٹ کر بھیج رہا ہوں. اور آپ نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ آپ میرے خون کو زمین پر بہائیں گے تو شیشی کے اندر کیا خون ہے آپ زمین پر بہا دیں, سو آپ اپنے قسم کو پورا کرنے والے ہو جائیں گے. اس کی اس بات سے نجاشی کیا ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. نجاشی کون ہے؟ یہ حبشہ کا بادشاہ, ٹھیک ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چل بھائی تو حکومت کر. اب یہ کہتا یہ ہے کہ عرب والے جو وہاں پر تھے ان کے درمیان یہ مذہب عیسائیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے. عیسائیت چونکہ عیسائی مذہب کا تھا, عیسائیت کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے. لیکن بہت محنت کے باوجود بھی ویسا نتیجہ اسے نہیں ملتا جیسا یہ چاہتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ پورے یمن میں عیسائیت پھیل جائے لیکن نہیں پھیل پایا. اس کا سبب یہ تھا کہ یمن والے یہ عربی تھے اور عرب والوں کے دل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کی محبت تھی. وہ دیکھتا یہ تھا کہ میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ آ تو گئے عیسائیت میں لیکن پھر بھی ان کا دل لگا ہوا ہے کعبہ معظمہ سے لگا ہوا. تو وہ لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم لوگ ہر سال ایک خاص مہینے میں مکہ کی طرف جاتے ہو, وہاں کیا ہے؟ کیا کعبہ ہے؟ کہ اچھا کعبہ ہے, تو کیا کرتے ہو؟ کہ حج کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کعبے کا طواف کرتے ہیں اور بھی چیزیں ہم اسے ادا کرتے ہیں. کیا یہ بیت اللہ ہے؟ کہاں بیت اللہ ہے. کہ کیا ہے؟ کہ اسے پتھروں سے بنایا گیا. کہ کس طرح کے پتھروں سے؟ کہا گیا ہے کالے پتھر سے. کہ اس کا لباس کیا ہے؟ کہا یمن سے دھاری دار چادریں لا کر اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے. یمنی دھاری دار چادریں جاتی ہیں کعبے کے لیے. ابرہہ نے کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم, میں اس سے بہتر گھر بناؤں گا اور عرب والوں کو مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے گھر کے آ کے میرے گھر کا حج کریں اور اس کا طواف کریں. اور اس کے لیے وہ صنع یمن کی جو راجدھانی ہے وہاں پہ ایک بہترین عالیشان گرجے کی تعمیری کام کا آغاز کروا دیتا ہے اور سارے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اس میں کیا کیا لگائی گئی تھی؟ اسے سفید, لال, زرد اور کالے سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا. سفید, لال, پیلا اور کالے سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا. اسے سونے چاندی سے سجایا گیا تھا. اس میں جواہرات سجائے, اس میں بہت بڑا سرخ یاقوت رکھا گیا, اس میں سونے اور چاندی کے سلیبیں لٹکائی گئی تھی. آل اور آبنوس کے ممبر رکھے, اس میں عود جلایا جاتا تھا, اس کی دیواروں پر مشک پھینکا جاتا تھا. اس میں مزدوروں کے بارے میں اس کا ضابطہ یہ تھا سورج نکلنے سے پہلے کوئی نہیں پہنچتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. ایک بندہ تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پہنچ نہیں پایا, تو اس کے لیے فرمان آ گیا بھائی اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس کی بوڑھی ماں آ گئی کہ معاف کر دو, لیکن معاف کرنے کے لیے وہ راضی نہیں تھا. یعنی ہمارا ضابطہ, ہمارا رول یہی ہے, وہاں پہ حاضر نہیں ہوا مزدور وہاں نہیں گیا, اس کے ہم ہاتھ کو کاٹ دیں گے. تو بہت روئی لیکن اس کا دل پسیجنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو یہ بڑھیا کہتے کہ یاد رکھ, جس طرح آج تو حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے نا, کل تو بیٹھا نہیں رہے گا, اس لیے کہ تو نے بھی یہ حکومت کسی سے چھین کے ہی حاصل کی ہے, تو کوئی نہ کوئی تجھ سے چھین لے گا, پھر اپنے انجام کی تجھے خبر ہوگی. تو اس کی اس بات سے وہ تھوڑا متاثر ہوتا ہے کہ بتا کیا چاہتے, کہ معاف کرنا, کا ٹھیک ہے چل میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا سنگ دل تھا. یہ بڑا عظیم الشان گرجا جو تعمیر کیا جا رہا تھا اس کا نام القلیس یا قلیس رکھتے تھے. القلیس یا قلیس
چونکہ اتنا بڑا تعمیر کیا جا رہا تھا کہ اس کی طرف جو بھی دیکھتا تھا اس کی ٹوپی گر جاتی تھی. اسے القلیس یا القلیس کہا جاتا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ نجاشی بادشاہ کے پاس یہ لیٹر لکھتا ہے کہ علی جاں میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی عالیشان گرجا تعمیر کیا ہے. ایسا گرجا ابھی تک کسی نے بھی اپنے بادشاہ کے لیے تعمیر نہیں کیا ہے, اور میں سارے عرب کو مجبور کروں گا کہ وہ میرے گرجا کا حج کریں. اور اس نے لوگوں کو حکم بھی دیا کہ آؤ میرے گھر کا حج کرو. تو بہت سارے لوگ جا بھی رہے تھے, حج بھی کر رہے تھے, لیکن جو اس کا حج کر رہے تھے نا ان کے دل میں کعبے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی. علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب اہل عرب کو اس کا علم ہوا اور ابرہہ کی بےہودہ حرکت کی خبر پھیلی تو انہیں بہت غصہ آیا. کہا گیا کہ ایک بنو فقیم میں سے ایک نسات نام کا انسان یہ اٹھا اور کنیسے میں جا کر پیشاب پخانہ کر کے بھاگ گیا. وہ عرب کا ہی تھا, بنو فقیم نام کا. اسے جب یہ خبر ملی کہ ہمارے کعبے کے ٹکر میں بنایا گیا تو غصے میں گیا, اس کے گرجا گھر میں گھسا, پیشاب پخانہ کیا, پھر اپنے گھر چلا گیا. ابن سعد یہ لکھتے ہیں کہ فضیل بن حبیب خشامی اس کنیسے کے بارے میں بری نیت رکھتا تھا. وہ ٹھہرا رہا ایک رات, وہ اس طرح آیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں پایا. اس نے گندگی اٹھائی اور اس کے قبلے میں پھینک دیا, مردار جمع کیا, انہیں کنیسے میں پھینک دیا اور وہ بھی بھاگ گیا. دوسری روایت یہ ہے, مقاتل نے یہ کہا کہ قریش کے چند نوجوان یہ کنیسے کے پاس گئے. جب انہوں نے یہ سنا کہ کعبے کی بے حرمتی کرنے کے لیے اپنا کنیسہ بنایا, یہ اپنا گرجا گھر بنایا ہے, تو قریش کے کچھ نوجوان وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے آگ جلائی. اور اس روز کیا تیز ہوا چل رہی تھی, کچھ چنگاری اڑ کر کہاں پہنچ گئی, اسے کنیسے میں, اور آگ اتنی زبردست لگی کہ اس کا پورا کنیسہ کیا دھڑا کے زمین پر آ گیا. اور اس کی خبر جب ملی ابرہہ کو, وہ پھر آگ بگولا ہو گیا, بالکل تیش میں آ گیا اور قسم کھایا کہ میں جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں گا تب تک سکون کی سانس نہیں لوں گا. اور ایک بہت بڑی فوج تیار کیا اور اسے کعبے پہ چڑھائی کا حکم دے دیا, ایک بہت بڑی فوج لے کر. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت تک عرب والے ہاتھی کے بارے میں نہیں جانتے تھے, عرب والے ہاتھی کے بارے میں نہیں جانتے تھے. یہ چیز ان کے لیے عجوبہ چیز تھی. یہ ہاتھی کیا ہے, یہ عجوبہ جانور تھا ان کے لیے, عرب والے جانتے نہیں تھے. تو یہ نجاشی کے پاس لیٹر لکھا کہ آپ اپنے ہاتھیوں کا جو دستہ ہے, ہاتھیوں کا جو دستہ ہے وہ میرے حوالے کر دیں, اور اس کا بہت بڑا ہاتھی محمود تھا جو سفید ہاتھی تھا, کا وہ بھی ہمیں دیجیے, اور ان ہاتھیوں کو لے کر میں کعبے پہ چڑھائی کروں گا. انہوں نے میرے کنیسہ کی بے حرمتی کی ہے تو میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح جب پھیل گئی, عرب والوں کے اندر جو حمیت اور غیرت ہے یہ جاگ جاتی ہے, اور یہ لوگ عہد کرتے ہیں کہ بھائی ہم کعبے کی حفاظت کریں. اور یمن سے جب ابرہہ کا فوج چلا تو راستے میں کئی قبائل ملتے گئے جن سے ان کی مٹ بھیڑ ہوتی رہی. اور یمن کے ایک رئیس ذوالنفر ہے, ذوالنفر, اس نے اپنے قبیلے اور عرب والوں کو ابھارا, للکارا کہ ان سے لڑائی کی جائے. اور ذوالنفر کی کعبے کی حمایت میں زبردست لڑائی ہوئی ابرہہ سے, لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی اور ان کے پاس چند قبیلے والے تھے, اور ان کے پاس کیا مجے مجائے سپاہی تھے, ان کے پاس محلے علاقے کے اکٹھے کیے نوجوان تھے. تو ان کی فوج شکست کھا گئی اور یہ گرفتار کر لیا گیا ذوالنواس. پھر آگے بڑھے اور جب بلاد خسام میں پہنچے تو بنی خسم کے سردار نفیل بن حبیب خسامی, جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا, پیشاب پخانہ کرایا تھا, یہ بھی اپنے نوجوانوں کو لے کر ابرہہ کے مقابلے میں آیا, لڑائی کیا, لیکن یہ بھی ہار گیا اور یہ بھی گرفتار کر لیا گیا. ابرہہ چاہتا تھا کہ میں اسے نفیل بن حبیب خسامی کو کیا کروں, قتل کر دوں, لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسے وہ معاف کر دیا, لیکن اپنے ساتھ رکھ لیا. پھر آگے چلا جہاں طائف کی وادی ہے, وادی طائف میں پہنچا تو وہاں کے لوگ بھاگے بھاگے آئے اور کہے کہ بھائی یہ ہمارا عبادت خانہ ہے, جس عبادت خانے کو آپ توڑنے آئے ہو نا وہ والا یہاں نہیں ہے بلکہ وہ مکہ میں اور آگے ہے. تو وہ یہ کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا, ہاں اپنے میں سے کوئی ایسا بندہ بتا دو ہمیں, دے دو ہمیں جو ہمیں راہ دکھائے کعبے تک. اور یہ لوگ پہنچے اور لے جانے کے بعد مکہ کے نزدیک ایک وادی ہے مغمس, وہاں پہ خیمہ زن ہوا اور اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ جتنا مار دھار کر سکتے, جو لوٹنا چاہتے وہ لوٹ لے. انہوں نے بہت کچھ لوٹے, اور ان میں کیا حضرت عبد المطلب کے بکریوں کو لے کر آ گئے, اونٹوں کو لے کر آ گئے, اور بہت سارے سامان لوٹ لاٹ کے اس پہ قبضہ کر کے یہ لے کر آ گئے. پھر ابرہہ حمیر قبیلے کا ایک بندہ تھا حناطہ, اسے
یہ کہا کہ جاؤ مکہ میں جا کے خبر دو اور یہ بتاؤ کہ بھائی ہم یہاں پر کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بس کعبہ توڑنے کے لیے آئے۔ اگر کعبے کو کوئی بچانے کے لیے آئے گا تو بھائی ہمارا اس سے مقابلہ ہوگا، پھر تو لڑائی ہوگی، اور اگر تم کعبے تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے صاف کر دو تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو حنفا یہ جاتا ہے کعبے مکہ المکرمہ، جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ بھائی سردار کون ہے؟ عبد المطلب آتے ہیں اور پوچھتے کیا بات ہے، کہ ابرہا مجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام ہے اس کا کہ اگر میرے اور کعبے کے بیچ میں کوئی آئے گا تو پھر لڑائی ہوگی اور ہم قتل عام مچائیں گے، ہمارے اور کعبے کا راستہ اگر چھوڑ دو گے تو ہم تمہارا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم یہاں کعبہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بولا، تو عبد المطلب یہ کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمارا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور لڑنے والے بھی نہیں ہیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ دیکھ لو۔ تو ابرہا کا جو خبری تھا، قاصد تھا، وہ ان کے جواب سے خوش ہوا کہ بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کیا نام ابرہا تک چلیں، تو عبد المطلب آنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔